حضرت مسیح موعود علیہ السلام جماعت کو بعض نصائح کرتے ہیں جو ان ساری باتوں کا خلاصہ ہے۔ آخری نصیحت سفر آخرت کی تیاری ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود آخر پر آپ نے فرمایا سفر آخرت کی تیاری کرو۔ تمہیں کیا معلوم کب تم بلائے جاؤ، تمہیں کیا پتا کب تمہاری زندگی کی سانس رک جائیں اور سفر ختم ہو، وہ دور شروع ہو جس میں لامتناہی طور پر آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ اچانک آپ کو آواز پڑے کہ آپ نہیں رہیں گے، یہ ایسی آواز پڑے جو آپ سن بھی نہ سکیں اور دوسروں کو سنائی دے کہ فلاں آپ دنیا میں نہیں رہا، اس وقت سے پہلے سفر آخرت کی تیاری کرو۔ سفر آخرت کی تیاری کے بغیر وہ سارا مضمون جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہ سب رائگاں جائے گا۔ وہی اس مضمون کو توجہ سے سنیں گے جن کو آخرت پر یقین ہو، آخرت کا خیال ہو اور علم ہو کہ انہوں نے ایک خدا کے حضور، ایک محاسب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود، یعنی ان سب باتوں کے بیان کرنے کے باوجود اس کو شرط کے ساتھ آپ بیان نہیں کرتے، یعنی ایسی شرط کے ساتھ نہیں کہ میں چاہتا تو ہوں مگر شاید تم ایسے نہ بن سکو۔ میں آخری عبارت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آپ کے سامنے پڑھ کر سنانی چاہتا ہوں، اس میں کامل یقین ہے آپ کو کہ آپ کی جماعت ان سب باتوں کو پورا کرے گی اور دن بدن وہ خدا شناسی میں آگے بڑھتی چلی جائے گی، دن بدن وہ انسان شناسی کے حقوق ادا کرتی چلی جائے گی۔ یہ وہ جماعت ہے جسے خدا تعالیٰ دنیا پر پھیلائے گا، اور اگر خدا نے یہ اس جماعت کو جو ان خوبیوں کے مالک کو دنیا پر نہ پھیلانا ہوتا تو خدا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کی جماعت کے پھیلنے کی کبھی خوشخبری نہ دیتا۔ کیا کوئی کسی شخص کو کسی ایسی اولاد کی خوشخبری دے سکتا ہے جس نے اندھا لولا لنگڑا پیدا ہونا ہو، جس نے دنیا میں بڑے بڑے جرائم کرنے ہیں؟ کون ہے جو ایسے ماں باپ کو ایسی اولاد کی خوشخبری دے گا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آخر پر یہ یقین آپ کے دل میں پیدا کرتے ہیں کہ بہت مشکل رستے ہیں، مگر خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ تم ضرور ان رستوں کو طے کرو گے، ضرور ان عظیم مقامات کو حاصل کرو گے جن کی خوشخبریاں میں تمہیں دے رہا ہوں، جن کی راہیں میں انگلیوں سے اشارے کر کر کے تمہیں دکھا رہا ہوں۔ بس جماعت کے حق میں جو آپ کی آخری پیشگوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا کر سر دست اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ میں ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی ہے، ان لوگوں پر جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے، قیامت کے دن تک فائق کروں گا۔ یہ پیشگوئی اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ حضرت مسیح سے یہ وعدہ کیا گیا تھا اور آج تک ہم اس وعدے کو پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ جن حالات میں حضرت مسیح سے یہ وعدہ کیا گیا تھا ان حالات میں عیسائیت کی فتح ناممکن تھی۔ دنیا میں کسی بھی کمپیوٹر میں آپ ان حالات کو ڈال کر دیکھیں جن حالات میں عیسائیت کا آغاز ہوا، جن حالات میں انتہائی مظلومیت میں اپنے گھر سے مسیح بے گھر کیے گئے، در سے بے در کیے گئے، ان حالات کو کسی کمپیوٹر میں ڈال کے دیکھ لیں، ہر مرتبہ انسانی بنایا ہوا کمپیوٹر یہ کہے گا یہ شخص لازماً ناکام اور نامراد رہا، اس کا کوئی پیغام دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا۔ آج دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جس پر عیسائیت کا غلبہ نہیں ہے۔ مسلمان ممالک پر بھی عیسائیت کا غلبہ ہے۔ وہ اندھے ہیں جو سمجھ نہیں رہے کہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے تمام دنیا کی طاقتیں عیسائیت سے مغلوب ہیں، اور خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو کیا گیا تھا وہ بڑی شان کے ساتھ پورا ہوا ہے، اگرچہ اپنے ہر پہلو کو اپنے اس وقت اس زمانے میں پورا ہوتے ہوئے اپنے اندر سمیٹے ہوئے نہیں ہے۔
یہ ایک الگ مضمون ہے جو میں شروع نہیں کر سکتا، ورنہ اس کو ختم کرنے میں مجھے کم سے کم 1-2 گھنٹے لگیں گے۔ میں یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ سر دست اتنا مان لیں کہ عیسائیت کو کل عالم پر غلبہ ضرور نصیب ہوا ہے، اگرچہ وہ روحانی غلبہ نہ صحیح، جسمانی غلبہ ضرور ہے، اور آپ کے انکار کرنے والوں پر بھی غلبہ ہے۔ اگرچہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہودی عیسائیت پر غالب آ چکے ہیں، مگر آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہودی خود عیسائیت کی چھت سے لٹکے ہوئے ہیں۔ عیسائیت جب چاہے یہودیوں کے شانڈلیئر کو زمین پر چھوڑ دے، وہ گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ کئی طرح سے ایسے فریب بھی ہیں، کچھ حقائق بھی ہیں جن کو یہودی عقل عیسائی طاقتوں کے سامنے پیش کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم ان باتوں میں ہمارے محتاج ہو، اس لیے ہمیں نہ چھوڑو، ورنہ ہمارے بغیر تم مسلمانوں کے اوپر پوری طرح تسلط قائم نہیں کر سکو گے۔ جسے آپ یہودیت کا تسلط دیکھ رہے ہیں، وہ دراصل تسلط نہیں، وہ عیسائیت پر ان کی بڑائی کی بنا ہے۔ لیکن جب چاہے عیسائیت یہودیت کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ غلبہ قرآن کریم کا اب بھی جاری ہے، اور یہ غلبہ اور رنگ میں بھی ظاہر ہوگا۔ اس وقت اس کی پیشگوئیوں کا ذکر لامحل ہوگا، بے مال اور نامناسب ہوگا، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیشگوئی کا یہ پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح سے جو وعدہ کیا گیا تھا، ناممکن حالات میں اس وعدے کو پورا کیا گیا۔ یہی الہام اسی بشارت کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا، جس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منکرین شروع میں اپنے عددی اور جسمی غلبے کی وجہ سے شیخیاں ماریں گے، اور جگہ جگہ ملک جماعت کو تنگ کریں گے اور دبائیں گے، جس طرح آغاز میں یہودی کرتے رہے۔ مگر ایک وقت ایسا آئے گا، اور قریب ہے کہ وہ وقت آ جائے، کہ خدا تعالیٰ ان کے غلبے کو مغلوبیت میں بدل دے گا، اور پھر قیامت تک جماعت احمدیہ کو حضرت مسیح کے منکرین پر ایک دائمی لازوال غلبہ حاصل رہے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں یہ بشارت یوں ہے، یہ تسلی بخش وعدہ ناصرت میں پیدا ہونے والے ابن مریم سے ہوا تھا۔ ناصرہ جس کو ہم پڑھتے ہیں، وہ عربی کی گول مربوطہ تے کی وجہ سے ناصرہ پڑھتے ہیں، لیکن پرانی عبرانی زبان میں اسے ناصرت ہی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ تسلی بخش وعدہ ناصرت میں پیدا ہونے والے ابن مریم سے ہوا تھا، مگر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام سے آنے والے ابن مریم کو، یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں مخاطب کر کے بشارت دی ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھ کر اس وعدہ عظیم اور بشارت عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو امارہ کے درجے پر پڑے ہوں؟ کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو امارہ کے درجے پر پڑے ہوں، فسق و فجور کی راہوں پر کاربند ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کی سچی قدر کرتے ہیں اور میری باتوں کو قصہ کہانی نہیں جانتے، تو یاد رکھو اور دل سے سن لو، میں پھر ایک بار ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ تعلق کوئی عام تعلق نہیں بلکہ بہت زبردست تعلق ہے، اور ایسا تعلق ہے کہ جس کا اثر نہ صرف میری ذات تک بلکہ اس ہستی تک پہنچتا ہے جس نے مجھے بھی اس برگزیدہ انسان کامل کی ذات تک پہنچایا ہے۔ اس تعلق کو محمد رسول اللہ تک پہنچاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا یاد رکھو یہ بہت بڑا وعدہ ہے، کیونکہ اگر مجھ سے ربط رکھو گے، میری باتوں کی پیروی کرو گے، تو تم میری طرح خدا کے فضل کے ساتھ اس ہستی سے ملائے جاؤ گے
جو 1400 برس پہلے اس دنیا میں موجود تھی اور جس سے تعلق رکھنا ہی ہر برکت اور خیر کا موجب ہے۔ فرماتے ہیں اس برگزیدہ انسان کامل کی ذات تک پہنچایا ہے جو دنیا میں صداقت اور راستے کی روح لے کر آیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان باتوں کا اثر میری ہی ذات تک پہنچتا تو مجھے کچھ بھی اندیشہ اور فکر نہ تھا۔ فرمایا اگر تم میری بدنامی کے موجب بنتے تو میں اس کی کوئی پرواہ نہ کرتا، لاکھ تم میری بدنامی کے موجب بنتے، مگر سوچتے ہو کہ میری وجہ سے تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک تعلیموں کی بدنامی کے موجب بن رہے ہو۔ تو مجھے کچھ بھی اندیشہ اور فکر نہ تھا اور نہ ان کی پرواہ تھی، مگر اس پر بس نہیں ہوتی، اس کا اثر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا تعالیٰ کی برگزیدہ ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ نبی کریم سے بڑھ کر خدا تعالیٰ تک اس بات کو پہنچا دیا۔ بس ایسی صورت اور حالت میں تم خوب دھیان دے کر سن رکھو کہ اگر اس بشارت سے حصہ لینا چاہتے ہو اور اس کے مصداق ہونے کی آرزو رکھتے ہو اور اتنی بڑی کامیابی کہ قیامت تک مکفرین پر غالب رہو گے کہ سچی پیاس تمہارے اندر ہے، تو پھر اتنا ہی میں کہتا ہوں کہ یہ کامیابی اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک لوامہ کے درجے سے گزر کر مطمئنہ کی مینار تک نہ پہنچو۔ اب غلبے کی حرص تو عیسائیوں کو بھی ہے، مسلمانوں کو بھی ہے، احمدی مسلمانوں کو بھی ہے۔ یہ کیا سوال ہے کہ اگر تم غلبے کی خواہش رکھتے ہو، یہاں ایک لفظ ہے جو نقطہ ہے اس بات کو سمجھنے کا کہ غلبہ تو خدا نے تمہیں دینا ہی دینا ہے، جیسے عیسائیت کو غلبہ نصیب ہوا ہے۔ جب وہ سچے نہیں رہے تو روحانی غلبہ نہ رہا، جسمانی عددی غلبہ پھر بھی خدا نے دیا۔ وہ اتنا اپنا وعدوں کو پاس کرنے والا ہے کہ وہ غلبہ بھی تمہیں دے ہی گا، اور اسی غلبے کی بہت سے لوگ تمنا رکھتے ہیں، مگر فرمایا جو سچی پیاس تمہارے اندر ہے، سچی پیاس اس غلبے کی روحانی غلبے سے متعلق ہو سکتی ہے۔ جسمانی غلبے کی کچھ بھی پرواہ نہ ہو تو پھر یہ سچی پیاس ہے جو آپ کے دل پر اللہ، رسول اور مسیح موعود کو غالب کر دے اور ان کے اخلاق کے ساتھ آپ دنیا پر فتح مند ہوں، محض اپنی ذات کے ساتھ دنیا پر فتح مند ہوں۔ اگر ان باریک باتوں کو آپ نے نہ سمجھا تو دنیا کی فتح تو مقدر ہے، لیکن آپ کی ذات دنیا پر فتح پائے گی بے حقیقت اور رذیل ہستی ہے۔ اس کا کچھ بھی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، اس کی کچھ بھی حقیقی فائدہ آپ کو نسلوں کو نہیں ہوگا۔ اب آپ کے بچے ان فتوحات پر فخر کریں گے جو بے معنی اور بے حقیقی ہیں، جو اگلی دنیا میں آپ کے ساتھ نہیں سفر کریں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس غلبے اور فتح کی باتیں کر رہے ہیں وہ روحانی غلبہ ہے، جب اللہ غالب آئے گا، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے، جب مسیح موعود ان کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے غالب آئیں گے۔ اے میری جماعت، اگر اس طرح تم غالب آؤ گے تو یقیناً تم دنیا میں وہ تمام عظیم الشان ترقیات حاصل کرو گے جو دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی ہیں، مگر دینی پہلے ہیں اور دنیاوی بعد میں۔ اب اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہتا۔ فرماتے ہیں مطمئنہ کے مینار تک نہ جب تک پہنچ جاؤ۔ یہ بہت عظیم الشان فکر ہے۔ مطمئنہ کا مینار انسانی نفس کا اس حال تک پہنچنا ہے جہاں وہ پوری طرح اپنے رب سے راضی ہو چکی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ ایک روشن مقام ہے جس کے لہریں دنیا میں پھیلتی چلی جاتی ہیں، اس کی روشنی سے دور دور تک کھوئے ہوئے جہاز رستہ پاتے ہیں، گمگشتہ راہ مسافر رستہ پاتے ہیں۔ فرمایا جب تم روشنی کے مینار تک پہنچو گے تب تمہاری یہ فتح کامل ہوگی جس کا مجھے وعدہ دیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کے ساتھ پیوند رکھتے ہو جو معمور من اللہ ہے، بس اس کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنو اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمہ تیار ہو جاؤ، تاکہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اقرار کے بعد انکار کی نجاست میں گر کر ابدی عذاب خرید لیتے ہیں۔
آئیے اب ہم مل کر دعا کرتے ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر توقعات ہم سے اپنی پوری اعلیٰ شان کے ساتھ پوری ہوں، ہم خدا کے وہ بندے بن جائیں جو روشنی کا مینار ہوں، جسے ارد گرد کی تمام ظلمات روشنی میں تبدیل ہو جائیں۔ آئیے مل کے اس آخری دعا میں ساتھ شامل ہو جائیں۔ آمین۔